ظاہر سی بات ہے کہ قادیانی وہ کاڑا اگر اتنا ہی محبوب ہوتا اللہ کا تو کہیں نہ کہیں تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے کہ نبی جی ایک اور آپ کے بعد آنے والا ہے۔ تو ان آیتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آیت کی بہت اہم بات سن لیجئے، بہت پوائنٹ کی بات۔ اس آیت نے قادیانی کا پتہ بالکل صاف کر دیا، اور صرف یہی آیت نہیں بلکہ کلام پاک میں اس طرح کی تقریباً 40 آیتیں ہیں۔ اس میں کیا کہا گیا آپ لوگ غور کریں۔ اس میں کہا گیا یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر نبی جی جو آپ کی جانب نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے اور قرآن آخری کتاب نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور تذکرہ کرتے کہ آخری زمانے میں ایک قادیانی کاڑا آنے والا ہے اور ہم اسے ایک کتاب دیں گے، لیکن یہاں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور صرف اس آیت میں نہیں بلکہ بہت ساری آیت ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی جی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے۔ اور اس طرح کی تقریباً 40 آیتیں ہیں جہاں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ سے پہلے تو نبی جی کتابیں بھیجی گئی ہیں لیکن بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قادیانی وہ کاڑا اگر اتنا ہی محبوب ہوتا اللہ کا تو کہیں نہ کہیں تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے کہ نبی جی ایک اور آپ کے بعد آنے والا ہے۔ تو ان آیتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دغاباز ہے۔ تو یہ لوگ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، بہت زیادہ، کبھی فون کے ذریعے بھی آپ سے بات کریں گے، کبھی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کریں گے، کبھی فیس بک سے آپ سے جڑیں گے اور آپ کو قادیانیت کی طرف لائیں گے۔ یاد رکھیے کبھی ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، یہ تو ہمارے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کا ماننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی شخص قادیانی کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہے، اسے مسلمان مانتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی بھی یہ لوگ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اور کسی بھی طریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں اور ان سے اصل مسئلے کو سمجھیں۔